قیامت کے دن صرف اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا جو ٹھنڈا پانی پی کر تم نے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی برائیاں اس وقت دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، ہاتھ سے ہو، آنکھ سے ہو، زبان سے ہو، کان سے ہو یا پیر سے ہو، ان ساری برائیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کون حساب لے گا۔ تو پہلے یہ تصور ذہن کے اندر بٹھائیں، ہاتھ کس نے عطا کیے، پیر کس نے عطا کیے، زبان کس نے عطا کی، آنکھیں کس نے عطا کی؟ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے وہی ہمارا حساب بھی لے گا، اور حساب کا دن بالکل قریب ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا انسان دنیا کی زندگی میں اتنا ڈوب چکا اور دنیا کی محبت اس پر اتنی غالب آ گئی کہ وہ دنیا ہی کی فکر کے اندر لگ کر کے اپنی آخرت کو فراموش کر چکا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر حساب اور جواب دہی کے تصور کو فراموش کر چکا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر ایک بندے سے پروردگار جل جلالہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا، اس کے بارے میں حساب لے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو یہی چیز ستا رہی تھی، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری، انہوں نے پوری زندگی اللہ عز و جل کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر لوگوں کے سینوں کو گرمانے کے اندر گزار دی۔ وہ امام احمد رضا کو اگر فکر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کی فکر ہے، حساب کی فکر ہے۔ لیکن آج کا مسلمان جس کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں، جو صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے اندر وہ اللہ عز و جل کے بارے میں غور نہیں کرتا کہ قادر مطلق جب اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد انسان جس چیز کی فکر کرتا ہے وہ اسی دنیا کی فکر کرتا ہے، اسی دنیا کے بارے میں جد و جہد کرتا ہے، اسی دنیا کے بارے میں کوشش کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ یہ دنیا کی زندگی کب تک ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوُ وَالْلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اللہ اکبر! انداز قرآن کو محسوس کریں اور انداز قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر قرآن کے اثرات اترتے چلے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی۔ اللہ اکبر! انداز دیکھیے دنیا کے بارے میں، جب رب قدیر ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہو ولعب، مگر کھیل کود۔ اللہ اکبر! یہ کھیل کود سے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کیوں بتایا گیا، اس سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ تو آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی میچ ہوتا ہے، جب کھیل کود کا معاملہ ہوتا ہے، جب بچے کو کوئی کھلونا دیا جاتا ہے، بچہ جب اس سے کھیلتا ہے تو کھیل سے جب جی بھر جاتا ہے، بچہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کھلونا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ لوگ کرکٹ کے شوقین لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں 5 دن کا اگر ٹیسٹ میچ ہے، انسان دیکھنے کے لیے جاتا ہے، دور دراز سے ٹیمیں آتی ہیں کھیلنے کے لیے، میدان پورا بھرا نظر آتا ہے، دیکھنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، لیکن 5 دن کی میچ ختم ہونے کے بعد وہ میدان ویران ہو جاتا ہے، وہ میدان سنسان ہو جاتا ہے، وہ میدان خالی ہو جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! پہلے جب بھیڑ تھی تو انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا موقع ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو کھیل کودے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی میدان کے اندر پرماننٹ اپنا کیمپ لے کر نہیں جاتا، ٹینٹ لے کر کے نہیں جاتا، مستقل رہنے کے لیے نہیں جاتا، اس لیے کہ انسان جانتا ہے یہ کھیل کا میدان ہے، کھیلے گا اور چلا جائے گا اور پھر وہی ویرانی ہو جائے گی۔ دنیا کا بھی یہی حال ہے، جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں، اس دنیا سے کھیلتے رہیں گے اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس
जिस दुनिया की मोहब्बत के अंदर आज का इंसान हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, जिस दुनिया की मोहब्बत के अंदर इंसान हलाल और हराम की तमीज और जायज और नाजायज की तमीज नहीं करता, जिस दुनिया की मोहब्बत के अंदर इंसान बहुत सारे जराइम करता है, बहुत सारे जुल्म करता है, बहुत सारी ज्यादतियां करता है, ये दुनिया ही की तो मोहब्बत है, ये दुनिया ही की तो मोहब्बत है। लेकिन बड़े पते की बात अर्ज करता हूं, जब जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में गुनाह करेगा, जब जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, जब जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में डूब जाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल को भूल जाएगा, उसके ज़मीर पर बोझ बन जाएगा, उसके ज़मीर पर एक अजीब कैफियत रहेगी। वो चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकेगा, वो इत्मीनान की जिंदगी नहीं गुजार सकेगा, वो सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान किसी का पैसा खा जाए और खाने के बाद वो चिकन तो खा सकता है, बिरयानी खा सकता है, लेकिन जब रात को सोएगा तो ज़मीर अंदर से मलामत करेगा, नादान ये तेरी मेहनत की कमाई का पैसा नहीं है, ये लूटा हुआ पैसा है, ये मारा हुआ पैसा है। उस खाने से पेट तो भर जाएगा, ज़मीर को सुकून नहीं मिल सकता, दिल को सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह अकबर। लेकिन हक हलाल की मेहनत की कमाई के बाद आप चटनी रोटी भी खाएंगे तो आपके ज़मीर पर बोझ नहीं होगा, आपके ज़मीर पर गहरा नहीं गुजरेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि ये आये करीमा के हवाले से अल्लाह अकबर आप देखें, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी एक रास्ते से गुजरते हैं, देखा उनके साथी सहाबी मकान तामीर कर रहे हैं, मकान की दीवार उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अपने साथी सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब आते देखा तो उन्होंने बरजस्ता पूछा, मेरे दोस्त ये तो बताओ क्या आज कोई आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है? उन्होंने कहा हाँ, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, ये आयत करीमा नाजिल हुई है कि हिसाब का वक्त करीब आ गया। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि उन्होंने दीवार बनानी छोड़ दी और कहा जब हिसाब का वक्त करीब आ गया तो जवाब देने की तैयारी में लग जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, हमें मालूम नहीं कि जिस्म से रूह का रिश्ता कब टूटेगा, हमें मालूम नहीं बारगाहे समदियत में पेशी के वक्त हमारी कैफियत क्या होगी, लेकिन ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम दुनिया में इतने मऊ हो चुके हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का कोई लिहाज नहीं रखते। आंख है बेलगाम छोड़ दी, पैर हैं जहां चाहे लेकर चले गए, जबान है जो चाहा बोल दिया, हाथ है जिस तरह चाहा हमने इस्तेमाल किया। हम सोचते हैं हमारा वजूद हम जो चाहे करें, लेकिन हिसाब का वक्त करीब आ गया है, अल्लाह हिसाब लेगा। इसीलिए फरमाया गया कि इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब ले, तुम खुद अपना हिसाब लेना शुरू करो, तुम अपने बारे में जांचना शुरू करो, अपने बारे में गौर करना शुरू करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस दुनिया की जिंदगी से इंसान बेहिसाब मोहब्बत करता है और जिस दुनिया की जिंदगी के संवारने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, वो नहीं जानता कि उसकी जिंदगी कितनी है। मैं अगर आपके सामने आपकी और हमारी जिंदगी की हकीकत पेश कर दूं तो मेरा ख्याल है कि शायद चैन की नींद सो भी न सके। कल मैं तफसीर पढ़ रहा था और हजरत हसन बसरी अलैहि रहमतु व रिज़वान का एक कौल मेरी नजर से गुजरा। सुनो, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं हम, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मना नहीं करता। अपने बच्चों के अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना, ये भी नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है, कुरान की तालीमात का हिस्सा है। लेकिन जिंदगी अल्लाह अल्लाह। हजरत हसन बसरी अलैहि रहमान ने जिंदगी को जिस तरीके से पेश किया है, अगर मैं उस बात को आपके सामने पेश करूं तो आप महसूस कर सकेंगे कि अल्लाह वालों के नजदीक जिंदगी क्या है। हजरत हसन बसरी अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, जिंदगी है क्या? फरमाते हैं जिंदगी है क्या? एक सांस ही तो है। जिंदगी है क्या? एक सांस ही तो है, अटक गई, खत्म हो गई। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सांस अंदर गई हो सकता है उसके बाहर निकलने से पहले इस दारे फानी से रुखसत होने का वक्त आ जाए। क्या हमें कभी इस चीज का एहसास है? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सांस के हवाले से फरमाया। जानते हैं आप, हमें तो मुसलमानों का हक भी नहीं मालूम कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के हक को दूसरे मुसलमान पर जो रखा, उसमें यह भी रखा कि जब किसी मुसलमान को छींक आए
اور وہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ اس مسلمان کا حق ہے جسے ادا کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے چھینک پر الحمدللہ کیوں؟ آپ میں سے اگر پڑھے لکھے یہاں پر موجود ہوں اور یقیناً ہوں گے، چھینک کب آتی ہے؟ سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی چھینک آتی ہے سانس جاری ہو جاتی ہے۔ تو اب نئی زندگی ملنے پر سرکار نے اپنی سنت بتائی کہ چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین کہو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی۔ یہ سانس کون جانتا ہے؟ کیا ہمیں حساب کی تیاری کا موقع دیا جائے گا؟ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں آپ، ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو اس طریقے سے فراموش کر چکے ہیں اور اس کے دیے ہوئے اس وجود کو، اور کیسا وجود ہے خدا کی قسم میں سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہائیلوجن لگے ہوئے ہیں، آپ کے گھروں میں لائٹیں موجود ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ کب تک آپ کے گھر کے بلب جلتے ہیں؟ کب تک آپ کے اسکول کے بلب جلتے ہیں؟ کب تک آپ کی اسٹریٹ لائٹ چلتی ہے؟ 2 سال 3 سال کے بعد بلب اڑ جاتا ہے، آپ کو بلب چینج کرنا پڑتا ہے، 5 سال کے بعد چینج کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بلب جو آپ نے 50 سال پہلے لگایا وہ اب تک نہیں چلتا، اس کی عمر لیمیٹیڈ ہوتی ہے، 2 سال کے بعد چلا گیا، 1 سال کے بعد چلا گیا، 6 مہینے کے بعد چلا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس بلب کی قدر آپ اس لیے کرتے ہو کہ یہ آپ کو روشنی دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں الیکٹرک بل آپ اس لیے بھرتے ہیں کہ یہ روشنی آپ کو میسر کرتا ہے۔ کبھی آپ نے اللہ کی نعمت کے بارے میں سوچا؟ ذرا غور کرو، بلب 2 سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے۔ اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے ہماری آنکھوں میں بھی بلب لگا دیا ہے، پیدا ہوئے تب سے تو نے 2 بلب ہماری آنکھوں میں لگا دیے، آج 60 سال کے ہوئے تو نے بدلنے کی ضرورت، یعنی ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 60 سال پہلے سے 60 سال پہلے جو تو نے ہماری آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی تھی، آج اسی بلب سے ہم بچپن میں بھی دیکھ رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھتے رہیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ ان آنکھوں کا کنیکشن، ان آنکھوں میں روشنی کوئی الیکٹریسٹی کی محتاج نہیں ہے۔ کون ہے جس نے یہ آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی؟ کون ہے جس نے یہ آنکھ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی؟ اور یہ نعمت دینے کے بعد ہم سے فرمایا اپنے حبیب کے واسطے سے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور حضور نے بتا دیا دیکھو دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا؟ اللہ اکبر، النظر الى المصحف عبادت، النظر الى العلماء عبادت، النظر الى الكعبة عبادت۔ ماں باپ کو دیکھنا عبادت، علماء با عمل کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت۔ لیکن حیرت کی بات ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قادر مطلق نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، ہم بھول گئے کہ قیامت میں وہ ہم سے پوچھے گا کہ اس نعمت کا استعمال تم نے کیا کیا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ جو قوم آج رات کی تاریکی کے اندر اپنی آنکھوں سے گندگی کو دیکھ رہی ہو، وہ قیامت میں خدا کو اپنی آنکھوں کے بارے میں کیا جواب دے گی؟ حساب کا وقت قریب آ گیا، اللہ حساب لے گا، پروردگار حساب لے گا، پالنہار حقیقی حساب لے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حساب کے تصور سے صحابہ لرزتے تھے، صحابہ کانپتے تھے، ایک عجیب کیفیت سے وہ دوچار ہوتے تھے۔ ہم تو ایسا سمجھ بیٹھے کہ ہم سے کون پوچھنے والا ہے، ایک دن حساب رب پوچھے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نعمت کا استعمال صحیح طور پر کرتا ہے اور گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، قالوا انا كنا من قبل في اهلنا مشفقين او كما قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم۔ قیامت کے دن جنتی کہیں گے، کیا کہیں گے جانتے ہیں آپ؟ ہمارے گھر میں فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے یعنی جنت میں جانے سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے، توجہ چاہوں گا، ہم جب دنیا میں تھے تو ہم اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتے تھے، ہم اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتے تھے۔
تو اس ڈر کا صلہ اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ لو کے عذاب سے ہمیں اللہ نے بچا لیا۔ آپ جانتے ہیں یہ لو کیا ہے؟ یہاں تو 42 کا ٹیمپریچر ہو تو منہ کے اوپر پردہ ڈال کر کے آپ نکلیں گے، رومال ڈال کر کے نکلیں گے کہ لو نہ لگ جائے۔ مائیں بچوں کے کرتے کے پائجامے، کرتے کے جیب کے اندر یا شرٹ پینٹ کی جیب کے اندر مائیں جو ہے وہ اونین رکھ دیں گی، پیاز رکھ دیں گی کہ بچے کو لو نہ لگے۔ لیکن اس لو کی کوئی حیثیت نہیں۔ قیامت کی لو کے بارے میں جہنم کے حوالے سے سنیں۔ آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھی تو تلاوت کرنے کے بعد فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، اے اللہ، اے میرے پالنہار حقیقی، لو کے عذاب سے ہمیں بچا لے، لو کے عذاب سے۔ اور اس لو کے بارے میں فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں کی جو لو ہے، وہاں کی ہوا جہنم کی، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو پوری دنیا ختم ہو جائے، برداشت کوئی بھی نہ کر سکے۔ کون وہاں پر اس لو کے عذاب سے بچایا جائے گا؟ اور اس ہوا سے کون بچایا جائے گا؟ جو اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو اپنے گھروں میں ڈرتے ہیں، اپنے گھروں میں اللہ سے۔ گھر میں گئے، چینل شروع، نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہو چکی ہے۔ وہ قوم جس کے پاس اللہ کی عظیم کتاب موجود ہو، اور آج کچھ بچے حافظ ہوئے ہیں، ان کی دستار ہوگی۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، انسان کے ہاتھ میں جو چیز بھی دی گئی انسان نے بگاڑ دی۔ توریت انسان کے ہاتھ میں دی گئی، بگاڑ دی اس نے۔ زبور انسان کے ہاتھ میں دی گئی، انسان نے بگاڑ دی۔ انجیل انسان کے ہاتھ میں دی گئی، انسان نے بگاڑ دی۔ مولا نے چاہا کہ قرآن کو کوئی بگاڑ نہ سکے تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا کہ کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا، میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی قرآن ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنے کا کام چھوڑ دیا۔ ہم تو بس موج مستی میں لگے ہیں، بس یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں، زندگی جی رہے ہیں، مست زندگی جی رہے ہیں، کون ہمیں پوچھنے والا؟ اور میں آج اس اجتماع کے اندر موجود یہاں پر جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے گزارش کروں گا، ہم لوگوں کے چلتے ہونے کی ویڈیو، بیٹھنے کی ویڈیو، کھانے کی ویڈیو کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ ان چیزوں کا کیا ضرورت ہے؟ ان چیزوں کی اب تو مسجد نبوی شریف میں بھی کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے سیلفی۔ پہلے ملتے تھے لوگ دعا کی گزارش کرتے تھے، اب تصویر کھینچنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ کیا تمہاری اس بدمزگی کو اور اس طریقے کے اندازے زندگی کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ تم کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کل بروز قیامت نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اس سے پہلے کہ مالک ہمارا حساب لے ہم خود غور کرنا شروع کریں۔ آنکھ کے بارے میں، زبان کے بارے میں، پیر کے بارے میں، ہاتھ کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں غور کریں کہ اللہ کی ان نعمتوں کا استعمال ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور سن لو، اللہ کو کسی سے وٹنس طلب کرنے کی ضرورت نہیں کہ اے انسان تو بتا یہ کیا کر رہا تھا، نہیں، اللہ تو یہ پارٹس آف باڈی سے کہے گا اے ہاتھ بتا تو نے کیا کیا۔ تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ بولے گا۔ آدمی سوچتا ہے ہاتھ بھی بول سکتا ہے؟ جی ہاں، جو پروردگار اس زبان کو بولنے کی طاقت دیتا ہے وہی پروردگار ہاتھ کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ ہاتھ سے جب حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی ان ہاتھوں کے بارے میں آپ نے غور کیا کہ رب پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ رب حساب لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عادت کریمہ تھی، وہ اپنے پورے وجود کا احتساب کرتے، پورے وجود کا جائزہ لیتے اور جانتے تھے کہ اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لے ہم خود اپنے وجود کا حساب لے لیں۔ بدل ڈالو اپنے انداز زندگی کو۔ لیکن میں بہت افسردہ ہوں، میں دیگر قوم کو دیکھتا ہوں، دیگر
دیگر اقوام کو دیکھتا ہوں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر کے دیکھتا ہوں، دنیا کے مختلف ملکوں میں بسنے والے بچوں کو دیکھتا ہوں، اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن عزیز کے اندر بھی پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کے بچوں کو دیکھتا ہوں، تو میں جب اپنے بچوں کی زندگی دیکھتا ہوں اور اپنے قوم کے بچوں کی، تو اندر سے دل اڑتا ہے، اندر سے دل جلتا ہے کہ کیا ہو گیا، کوئی ڈھنگ نہیں، کوئی جینے کا سلیقہ نہیں، ہمارے بچے یوں بھاگ رہے ہیں، یوں پڑے ہوئے ہیں، کوئی تمیز، اس لیے کہ ماں باپ کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ بچے کو کچھ سکھایا جائے۔ ماں باپ تو صرف یہ سوچتے ہیں بچہ پیدا ہو گیا، خود سے بڑا ہوتا رہے گا، اب گلی میں بڑا ہو، گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے بڑا ہو، گالی گلوچ کے ذریعے بڑا ہو، کیسے بھی بڑا ہو، ماں باپ اس کی فکر نہیں کرتے۔ ضرورت اس امر کی ہے اپنے آپ کا احتساب کریں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کو دل و دماغ میں بسائے رکھیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج یہی پیغام میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا، میں نے کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، ایک دوسرے کی دل آزاری کی ہو تو معافی ایک دوسرے سے مانگ لو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس رات پروردگار بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس رات کو لغو و لعب میں خرچ مت کرو، کھیل کود میں خرچ نہ کرو۔ اللہ عز و جل آسمانی دنیا پہ نزول اجلال فرما کر ارشاد فرماتا ہے شب برات ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں۔ اے خدا کے بندو، اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے راتوں کے سناٹے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اور سن لو یہ زندگی کیا ہے، ایک سانس ہی ہے، آخرت کی تیاری کی فکر کرو، مرنے کے بعد کی تیاری کی بھی فکر کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے بارے میں آپ خیال نہ کرو، لیکن جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کی فکر زیادہ کرو، آخرت کا گھر ہمیشہ کا گھر ہے، وہاں کی فکر، وہاں کی تیاری، وہاں کے بارے میں غور کرنا یہ بھی بنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج جو بچے فارغ ہو رہے ہیں سورت کے دارالعلوم گلشن نوری سے، اللہ تعالیٰ ان کو نور کا تاج بھی عطا فرمائے، ان کے قلب کو بھی منور فرمائے۔